میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قریش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قریش چونکہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، سال میں 2 سفر کرتے تھے تجارتی۔ گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف، اس لیے کہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، اور جب سردیاں ہوتی تھی تو سفر کرتے تھے یمن کی طرف، یمن گرم علاقہ ہے۔ قرآن نے ان کے اس سفر کا تذکرہ کیا ہے اس صورت میں کہ چونکہ قریش اس سفر سے مانوس ہیں، ان کو اس سفر کی عادت ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں یہ 2 سفر کرتے ہیں قریش کے لوگ۔ اور عرب کے اندر چونکہ جہالت زیادہ تھی، علم ان کے پاس تھا نہیں، اور جس معاشرے میں علم نہیں ہوتا تو اس معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، تو ان کے اندر بھی بہت سی معاشرتی بیماریاں تھیں، اور انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ تھی کہ جو بھی قافلہ گزرتا تھا، جو بھی آدمی گزرتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا، جس کو آپ ڈکیتی کہہ لیں آج کی زبان میں، کہ یہ لوٹ مار اور ڈکیتی اور سٹریٹ کرائمز کہہ لیں، یہ چیزیں وہاں عام تھی اس معاشرے میں۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی قبیلے کے پاس سے گزرتا تھا تو جس قبیلے کے پاس سے اس کا گزر ہوتا تھا اور اس کا بس چلتا تھا تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا، یہ ایک عام روٹین کی چیز تھی۔ لہٰذا جب بھی کوئی تجارتی قافلہ گزرنا ہوتا تھا تو ہر تجارتی قافلہ پہلے سے ہی اپنے لیے سیکورٹی کا پورا انتظام کر کے رکھتا تھا، کچھ لوگوں کو آگے بھیجتا تھا، کچھ لوگ قافلے سے پیچھے آ رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ قافلے کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، لیکن یہ واقعات وہاں معمول کا حصہ تھا۔ قریش بھی سفر کرتے تھے، ظاہر ہے مکہ مکرمہ سے شام بہت دور ہے اور مکہ سے یمن بھی بہت دور ہے، تو جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے تو جہاں ان کو کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا رستے میں روکتا تھا ان کو لوٹنے کے لیے، تو ان کو جب یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ قریشی ہیں اور یہ مکہ سے آ رہے ہیں تو وہ یہ قریش کا نام سن کر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ ڈاکو بھی ان کو نہیں لوٹتے تھے، اور نہ لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکو بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، وہاں آنے والے حاجیوں کی، وہاں عبادت اور طواف کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے اور لوگوں کو لوٹنے میں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لوگوں کو لوٹنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے لوٹنے کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اب اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس زمانے کے کافر لٹیرے، ایک تو صرف کافر ہوتا ہے، پھر کافر لٹیرا بھی ہو، اور ایک صرف لٹیرا ہو، اور ایک لٹیرا کافر بھی ہو،
تو اس زمانے کے وہ لٹیرے، وہ ڈاکو جو کافر تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے گھر کی اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ ان کو کبھی لوٹتے نہیں تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کافر بھی تھے، لٹیرے بھی تھے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں، ہمارے ہاں جب کسی کو کوئی آدمی لگتا ہے کہ یار کوئی دیندار ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہوگا، تو اس لیے اور کسی کو لوٹنا ہو یا نہ لوٹنا ہو، اس کو تو پہلی فرصت میں لوٹو۔ مولوی صاحب کو یا حاجی صاحب کو یہ سادہ ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، لہذا جو غلط چیز بیچنی ہے، 2 نمبر چیز بیچنی ہے، وہ اسی حاجی صاحب یا مولوی صاحب کو بیچ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولوی صاحب ہے۔ تو ہم ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں اپنے معاشرے کا اور اس معاشرے کا، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہمارا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو لٹیرا اور ڈاکو بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ایسے شخص کو لوٹنے کی کوشش کرو۔ اور بے وقوفی تو ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو دیندار بن کر بے وقوف بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑی خامی اور کوتاہی تو ان لوگوں کی ہے۔ دین تو کبھی بھی مسلمان کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ بے وقوف بن جائیں، لوگ آپ کو لوٹتے رہیں۔ اسلام تو انسان کو عقل سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، طریقہ اور قرینہ زندگی گزارنے کا سکھاتا ہے۔ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جانتے بوجھتے کسی سے درگزر کر لے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ مسلمان کی صفت یہ نہیں ہے کہ اس کو لوگ دھوکہ دیتے رہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا یا نہیں دیا۔ مسلمان کی صفت البتہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرے کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ پھر بھی خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے دھوکہ دے دیا، دل ہی دل میں اس کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ معاف کرنے کی نیت سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے، اور بے وقوف بن جانا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے بے وقوف بن جانا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں کے جو لٹیرے تھے وہ قریش والوں کو نہیں لوٹتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص حرم میں داخل ہوتا ہے من دخلہ کان آمنا، تو ڈاکو بھی پیچھا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ حرم کی حدود میں داخل ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش سردی اور گرمی میں یہ 2 سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کے اندر ان کو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ہر جگہ خصوصی ریلیف ملتا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قریش سے ایک مطالبہ کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ جب تمہیں یہ ساری تعظیم اس گھر کی وجہ سے مل رہی ہے، تمہارا معاشرے میں سارا احترام بیت اللہ کی وجہ سے ہے، پھر تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس پھر ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جنہوں نے ان کی بھوک کو ختم کر کے ان کو کھلایا، وآمنہم من خوف، اور اتنے برے ماحول کے اندر، اتنی غیر یقینی صورتحال والے حالات کے اندر ان کو اللہ نے خوف سے امن میں منتقل کر دیا، ان کے خوف کو ختم کر کے ان کو مامون اور محفوظ بنا دیا۔ اس رب کی عبادت پھر ان کو کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت تو سب کو کرنی چاہیے،
لیکن قریش والوں کی ڈبل ذمہ داری ہے، قریش والوں پر اللہ کا ڈبل حق ہے، اور ڈبل حق اس لیے کہ ان کو دنیا میں ہر جگہ عزت، احترام، مقام وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، بیت اللہ کی وجہ سے. اور ظاہر ہے بیت اللہ کی وجہ سے ملنے کا مطلب اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، کہ بیت اللہ کی تعظیم لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات تو بہت ہیں، لیکن اس کی جو تعظیم ہو رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس کے خادمین کی جو عزت ہو رہی ہے وہ اس بیت اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے. لہذا قرآن کریم کی اس صورت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو اللہ نے دنیا میں عزت، مقام، حیثیت دین اور اسلام اور مذہب کی وجہ سے دی ہے یہ ساری چیزیں، تو آپ پر دوسروں کے مقابلے میں ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں، اس لیے کہ دنیا میں تمہارا مقام ہی اسلام کی وجہ سے ہے. اب دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر دو نظریاتی ریاستیں ہیں. ایک نظریاتی ریاست، پوری دنیا میں یہ دو ریاستیں ہیں نظریاتی. ایک نظریاتی ریاست ہے پاکستان. نظریاتی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو آزاد کروایا گیا ہے کسی خاص مذہبی نظریے کی بنیاد پر آزاد کیا گیا ہے. دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان کی بنیاد ہے، پاکستان کا نظریہ ہے. اس لیے پاکستان دنیا کی واحد وہ مملکت ہے، دنیا کا واحد وہ ملک ہے. اس وقت جتنے ملک دنیا میں موجود ہیں، پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو. چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، جتنے ممالک ہیں اسلام کی بنیاد پر آزادی ان کو نہیں ملی. صرف پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس کو بنایا ہی اسی نظریے پر گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست، مسلمانوں کو ایک الگ ملک اس کلمے کی بنیاد پر چاہیے، اس لیے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں. مسلمان قوم کی ہر تعریف کے لحاظ سے ایک مستقل اور الگ قوم ہے، یہ قائد اعظم نے کہا تھا. اس لیے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملنا چاہیے. تو پاکستان دنیا کی واحد نظریاتی اسلامی مملکت ہے. اور دوسری نظریاتی ریاست دنیا کے اندر اسرائیل ہے، جو خالص یہودیت کی بنیاد پر قبضہ کر کے حاصل کی گئی ہے. اسرائیل بالکل اسلام کے اپوزٹ، مد مقابل، متصادم یہودی نظریے کی بنیاد پر حاصل کی گئی ایک ریاست غاصبانہ اور قبضہ ہے. وہ آزاد نہیں ہوا جس طرح پاکستان آزاد ہوا ہے. فلسطین کی زمین پر غاصبانہ، وحشیانہ قبضے کا نام اسرائیل ہے. اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، فلسطین کی زمین پر قبضے کا نام اسرائیل ہے. تو اس وقت دو ریاستیں ہیں، ایک پاکستان، ظاہر ہے پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، تو پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے کہ پاکستان والے اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. اور اسرائیل یہودی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پر ہر وقت اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. ہم قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم. یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے ذکر کیا فباؤوا بغضب علی غضب. یہ یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب در غضب ہے. ہم یہ دعا تو کرتے ہیں، ہمارے لوگ آج کوئی عجیب سا نظریہ ہمارے لوگوں کا بن چکا ہے. سورہ فاتحہ میں یہ دعا تو کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم،
پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ یہودی مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کریں. تو یہ اللہ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ویسے ہی کوئی بس چلی ہوئی بات ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی تفصیل، کوئی تشریح کچھ نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے. بس ویسے ہی زبان سے نکال رہے ہیں. کوئی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، تاکہ ان کے رستے پر چلنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. جس طرح ہمیں ان لوگوں کا رستہ معلوم کرنا ضروری ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان کے رستے پر چلا، تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو معلوم کریں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تاکہ ان کے رستے پر ہم چلیں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے رستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، تو نتیجے کے طور پر دوسرے مرحلے میں ہم پر یہ لازم ہوگا کہ ہم ان لوگوں کا پتہ لگائیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، تاکہ ان کے رستے پر چلنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو قرآن کریم نے بہت واضح صراحت کے ساتھ بالکل واضح الفاظ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ مغضوب علیہم یہ یہودی قوم ہیں. قرآن کریم سورۃ البقرہ کی یہ پہلا پورا پارہ اسی پر مشتمل ہے. آپ اس کو پڑھتے رہیں، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ سارے بنی اسرائیل کے 40 گناہ قرآن نے ذکر کیے ہیں. یا بنی اسرائیل سے جو شروع ہو رہا ہے، آگے 40 بڑے بڑے جرم قرآن نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کے ذکر کیے ہیں، اور آخر میں قرآن نے کہا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، کہ ان 40 گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہیں. صرف غضب بھی نہیں، غضب علی غضب، غضب اور اس کے اوپر غضب، یعنی ڈبل غضب کے مستحق ہیں اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہودیوں کے رستے پر چلنے سے ہمیں بچا. یہ دو باتیں ہو گئی. پہلی بات کہ قریش کو عزت بیت اللہ کی وجہ سے ملتی تھی، تو اللہ نے مطالبہ کیا کہ جب بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو پھر اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہیں عزت اس گھر کی وجہ سے ملتی ہے، اس گھر کے رب کی وجہ سے ملتی ہے. دوسری بات، دنیا میں اس وقت 2 نظریاتی ریاستیں ہیں، ایک پاکستان جو اسلام کے نظریے پر حاصل کیا گیا، ایک اسرائیل جو خالص یہودی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مدد سے بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اگر آپ ان لوگوں کو تسلیم کر لیتے ہیں یا آپ ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹک خودکار طریقے سے آپ بھی مغضوب علیہم کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ ایک ظالم کی مدد کرتے ہیں آپ بھی ظالم بن جاتے ہیں. آپ جب ایک غلط آدمی کی مدد کرتے ہیں آپ بھی غلط آدمی بن جاتے ہیں. آپ جب اسرائیل اور یہودیوں کی مدد کریں گے، ان کی تائید کریں گے، تو آپ بھی انہی مغضوب علیہم کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جو مغضوب علیہم یہودی ہیں. تو جب ہم خود اپنے آپ کو مغضوب علیہم بنا لیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور نماز میں پڑھتے رہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے ہم یہ دعا اللہ سے مانگیں گے غیر المغضوب علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے؟ خود آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر مت چلا.
خود تو آپ چل پڑے اور دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مت چلا. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ زہر پیئیں, منہ میں ڈالیں اور کہیں یا اللہ مجھے زہر نہیں کھلا, یا اللہ مجھے زہر نہیں پلا. خود اپنے منہ میں زہر انڈیل رہے ہیں, خود اپنے منہ میں زہر انڈیل رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے زہر نہیں کھلا, مجھے زہر نہیں پلا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی فلسفے کی باتیں نہیں ہیں, یہ بالکل انڈرسٹوڈ باتیں ہیں. بچہ اس بات کو سمجھتا ہے. ہمارے میڈیا نے اس معاملے کو ہمیں کنفیوژن کا شکار کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولوی کیوں اسرائیل کے پیچھے پڑ گئے. اسرائیل یہودی غاصبانہ ریاست ہے, القدس مسلمانوں کا مقدس ترین خطہ ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ پاکستان اپنی نظریاتی سرحد کی حفاظت کرے, پاکستان اس نظریے کی حفاظت کرے جس نظریے پر پاکستان بنا تھا. اگر اس نظریے کی حفاظت نہیں کی جاتی تو پھر ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو پھر ایٹم بم آپ کی حفاظت اللہ سے نہیں کر سکتا. اللہ کو آپ ایٹم بم نہیں دکھا سکتے کہ یا اللہ ایٹم بم ہے ہمارے پاس. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ ایٹم بم کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے. اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا سب سے پہلا مذہبی مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, ہمارے آئین اور ہمارے قانون کا مسئلہ ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ لوگ کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہے تو یہ پاکستانیوں کو ہی کیوں تکلیف ہوتی رہتی ہے. یہ ساری دنیا خاموش ہے, پاکستانی مولوی بولتے رہتے ہیں بھائی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاؤ, اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاؤ. ساری دنیا خاموش ہے. پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا خاموش نہیں ہے, دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر یہ ذمہ داری اس لیے ڈبل عائد ہوتی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کہ پاکستان کو عزت اسلام کے نام کی وجہ سے ملی ہے. پاکستان کا وجود اسلام کے نام پر ہے. اگر قریش کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں عزت بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہے, تو اللہ کا ہم سے بھی مطالبہ ہے اسی صورت میں کہ تم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اس لیے اٹھانی ہے کہ تمہیں دنیا میں مقام, حیثیت اور وجود اسلام کے نام پر ملا ہے. جب اسلام کے نام پر ملا ہے تو اس اسلام کو نازل کرنے والے رب کی عبادت تمہیں ڈبل کرنی ہوگی اور لوگوں سے. ہمارا وجود اسلام سے ہے, ہماری بقا اسلام سے ہے, ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. ہم کیسے اس نظریے سے دستبردار ہو جائیں؟ سورہ قریش کا درس ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے. تو اس اسلام کو نازل کرنے والے رب کی بھی عبادت کرو جس اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں عزت اور وجود عطا کیا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ڈبل ہے, اوروں کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ڈبل ہے کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی اسرائیل کے خلاف جتنی بھرپور اور منظم آواز اٹھائی ہے, اس وقت اس سے زیادہ طاقتور آواز کسی کی نہیں تھی. جب تک قائد اعظم موجود تھے سب سے بھرپور آواز اسرائیل کے خلاف اٹھانے والے قائد اعظم تھے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل, یہ قائد اعظم کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں, 25 دسمبر کا دن منانے سے قائد اعظم کا حق ادا نہیں ہوتا. 25 دسمبر منا لیا, قائد اعظم ڈے منا لیا, بس ان کا حق ادا ہو گیا. ان کا حق ادا کرنا ہے تو ان کے نظریے کو فالو کرنا ہوگا. یہ 1937 میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل امت کے قلب میں خنجر ہے جو امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے. یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ قائد اعظم کا فرمان ہے, کسی مولوی صاحب کا نہیں, کسی مفتی صاحب کا نہیں. یہ قائد اعظم کا فرمان ہے. 25 دسمبر کا دن منا کے آپ فارغ ہو گئے کہ ہم نے قائد اعظم ڈے منا لیا. اگر قائد اعظم کو اپنا قائد اعظم مانتے ہیں, صرف زبانی نہیں,
تو پھر ان کی اس بات کو فالو کرنا ہوگا. یہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر فلسطین کو تقسیم کیا گیا, اسرائیل کو تسلیم کیا گیا, تو پاکستان عرب ملکوں کی غیر مشروط حمایت کرے گا. یہ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا یا فلسطین کو تقسیم کیا گیا تو پاکستان تمام عرب ملکوں کی فلسطین کو بچانے کے لیے غیر مشروط حمایت کرے گا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے قرآن مذہب کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں اور اپنے قائد کے فرامین کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں؟ اب جب یہ معاملہ اٹھا, ہمارے ہاں ایف آئی اے نے 7 ملکوں کی فہرست جاری کی, اور آج تک ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے. یہ ہمارے ہر پاسپورٹ کے ہر صفحے پہ لکھا ہوا ہے. یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ اسی وجہ سے لکھا ہے. پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا. پاکستان کا نظریہ آج تک یہی ہے کہ اسرائیل ملک نہیں ہے, اسرائیل قبضہ ہے. اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے ایک شرط پر, آپ امریکہ اور کینیڈا میں ان کو ملک بنا کر دیں, فلسطین سے ان کو نکالیں, سب سے پہلے ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. یہ مسلمانوں کی سرزمین ملی ہے آپ کو زبردستی ہم سے تسلیم کروانے کے لیے. کہتے ہیں اسرائیل ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے, لیکن ایک ڈاکو حقیقت ہے, ایک غاصب حقیقت ہے, ایک ظالم حقیقت ہے. آپ امریکہ میں اس کو جگہ دیں. کہتے ہیں ریاست مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے. سبحان اللہ, ریاست مدینہ سے حضور نے یہودیوں کو نکالا ہے. آپ نے فرمایا اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو. آپ نے جزیرت العرب سے ایک ایک یہودی قبیلے کو نکالا ہے, اور وہ جو رہتے تھے مدینہ میں پہلے وہ غاصب اور ڈاکو نہیں تھے, ان کی اپنی زمینیں تھی, ان کی اپنی زمینوں سے نکالا ہے حضور نے ان کو. وہ جو حضور نے ابتدا میں تعلقات قائم کیے تھے وہ اس لیے کہ وہ ان کی اپنی ذاتی زمینیں تھی, تو حضور نے وقتی طور پر ان سے معاہدہ کیا تاکہ یہودی ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. جیسے حضور اس پوزیشن میں آئے کہ ان یہودیوں کو نکالیں, تو پھر آپ نے اس میں تاخیر نہیں کی, فوراً آپ نے مدینہ سے نکالا ہے یہودیوں کو. تو اس لیے اب جو 7 ملکوں کی فہرست جاری ہوئی کہ ان 7 ملک کے لوگوں کو مشروط داخلے کی اجازت ہے پاکستان میں, ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر ابھی بھی موجود ہے, ابھی اس وقت بھی موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ سارے ملکوں کے لیے کارآمد ہے. جب آپ نے اس کو ملک تسلیم نہیں کیا, وہاں کے شہری کس قانون کے تحت پاکستان میں آئیں گے؟ کس پاسپورٹ کو لے کر پاکستان میں آئیں گے؟ وہاں کا طیارہ کس آئین اور کس قانون کے تحت پاکستان میں آئے گا؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اور جب اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ویسے ہی لوگ شور کر رہے ہیں, یہ مولویوں کا ویسے ہی کوئی مسئلہ ہے حکومت کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ, یہ فلاں یا فلاں. خود ایف آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, خود ایف آئی اے کہہ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو پورا ہفتہ گزر گیا, ابھی تک یہ اسرائیل کا نام ہٹایا کیوں نہیں وہاں سے؟ اگر یہ غلطی تھی, یعنی خود ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور عام جو ہمارے لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی غلطی ولطی نہیں ہوئی, یہ مولوی ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے حکومت کے. خود ادارہ کہہ رہا ہے, ان کا معذرت نامہ میڈیا نے شائع کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی اگر ہوئی ہے تو اب تک موجود کیوں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار اسرائیل کے معاملے کو, قادیانیوں کے معاملے کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں, یہ باتیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. یہ باتیں بتانے کے لیے بھی انسان کو بہت ہمت اور دل گردہ چاہیے ہوتا ہے, یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. بار بار ان معاملات کو چھیڑ کر مسلمانوں میں مذہبی معاملات میں حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے. کبھی قادیانیوں کا معاملہ چھڑتا ہے, کبھی اسرائیل کا معاملہ چھڑتا ہے, کبھی اسرائیل کا طیارہ پاکستان میں آتا ہے, کبھی یہاں کی فٹ بال ٹیم اسرائیل جاتی ہے, کبھی آسیہ کیس کو چھیڑا جاتا ہے. ابھی کچھ 5 مہینے تو ہوئے نہیں ہیں اس حکومت کو,
اور پے در پہ کوئی 8-9 واقعات اس طرح کے ہو گئے جو مذہبی معاملات کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے. حقیقی معنوں میں ہم سے وہ غیرت نکالی جا رہی ہے, ہم سے وہ حمیت نکالی جا رہی ہے کہ بار بار اتنا ان معاملے کو چھیڑو. اگر حکومت نے یہ نہیں کیا, اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر حکومت ان لوگوں کو پکڑے, اگر وہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں, اگر وہ سیکٹریز ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, جو بھی ہیں, ان کو پکڑیں کہ یہ غلطی کی کس نے ہے اور کیوں کی ہے, کس کی ایما پر, کس کے اشاروں پر کی ہے. آہستہ آہستہ ہم سے یہ غیرت نکالی جا رہی ہے کہ اتنا بار بار اس معاملے کو کبھی کسی مسئلے میں الجھاؤ, کبھی کسی مسئلے میں الجھاؤ کہ مولوی بھی پریشان ہو کہ یار اس مسئلے پہ بات کروں یا اس پہ کروں یا اس پہ کروں, چھوڑو کسی مسئلے پہ بات ہی نہیں کرتے. اس لیے اس معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اور میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے, آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کا جس سیاسی جماعت, جس سیاسی تنظیم, جس پارٹی سے تعلق ہے, آپ اس کے رہنماؤں کو, ان کے ذمہ داروں کو جا کے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروائیں. یہ ملک ہے تو آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں. یہ ملک نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں ہوں گے, ہم بھی نہیں ہوں گے. اور یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ ہمارے ملک کو برباد کرنے کے لیے, ہمیں برباد کرنے کے لیے. خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں, ہر چیز کو سیاست کے کھاتے میں نہیں ڈال دیا کریں. آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی سطح پر آپ سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکتے ہیں تو آواز اٹھائیں, اپنے سیاسی رہنماؤں کو متوجہ کر سکتے ہیں تو متوجہ کریں. یہ بات یاد رکھیں, قیامت کے دن ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف نماز کا اللہ نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی یا نہیں. جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, القدس پر جو ظلم ہو رہا ہے, غاصبانہ قبضہ, اللہ اس بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں جتنا آسان معاملہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. اس لیے اس کو سیاسی کھاتے میں ڈالنے کے بجائے اس کو اپنے مذہب اور ملک کی بقا کا مسئلہ سمجھیں. علماء اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, فوج اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, علماء اس ملک کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں. جس طرح جغرافیے کی حفاظت ضروری ہے, نظریے کی حفاظت بھی ضروری ہے. نظریے کی حفاظت نہیں ہوگی تو ملک بچے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب